بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت 38، 39 اور 40 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں ماحول اور معاشرے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے شرعی حدود میں سے ایک حد کا ذکر فرمایا۔ دوسری آیت میں اس جرم سے توبہ کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوری انسانیت کے سامنے رکھا کہ اللہ چونکہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، ماحول اور معاشرے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی سزا کو وہ مقرر کر سکتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں، آیت 38 میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ جب چوری ثابت ہو جائے تو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لحاظ سے الگ الگ ذکر فرمایا کہ کوئی عورت ذات ہونے کے لحاظ سے یہ نہ کہے کہ یہ عورت ذات ہے، اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ ماحول اور معاشرے میں امن کو قائم رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو جب چوری ثابت ہو جائے تو یاد رکھنا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ یہ چوری کی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے، خود انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیوں چوری کا ارتکاب کیا؟ کیوں انہوں نے دوسرے کے مال کو چرایا؟ جب انہوں نے چوری کی ہے، دوسرے کے مال کو چرایا ہے، حقوق العباد کو جب انہوں نے ضائع کیا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی سزا ہو کہ آئندہ ماحول اور معاشرہ اس قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ہر ایک کا مال، جان، سب کچھ محفوظ رہے۔ اگرچہ یہ سزا بظاہر تھوڑی سی سخت ہے، لیکن جرم کی نوعیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا تاکہ آئندہ ان جرائم کا کوئی ارتکاب نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اس کی حکمت میں یہی تھا کہ اس جرم کو روکنے کے لیے اس سزا کو تجویز کیا جائے، مقرر کیا جائے۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں فمن تاب، اور جو توبہ کر لے، یعنی چوری سے، اس جرم سے اپنے آپ کو وہ بچا لے، توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد، واصلح، اور وہ اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ظالم تھوڑی ہے۔ اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ ماحول اور معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے ہر ایک دوسرے کے مال کا محافظ بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو جہاں موقع ملا چوری کرنا شروع کر دیا جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں چوری عام کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے کے افراد سے لے کر حکمرانوں تک صورتحال یہ ہے کہ چوری کو کوئی جرم نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنی مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نامی نے چوری کا ارتکاب کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ثابت ہونے کے بعد ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرما دیا۔ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کچھ صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اس کے لیے کچھ اور سزا تجویز کر دیں۔
آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ جو شرعی حدود ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں انسانیت کا ہی بھلا ہے، لیکن افسوس کہ اب ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اپنے آپ کو قانون سے مبرہ قرار دیتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے قانون کی خلاف ورزی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو لاقانونیت پھیلی ہوئی ہے، بنیادی طور پر اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا کہ یہ قانون تو میرے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ قانون تو ایک عام آدمی کے لیے ہے، میں تو بہت بڑا عہدیدار ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑی دنیا میں وجاہت والا ہوں، قانون تو میرے لیے ہے ہی نہیں، کہ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا۔ نمبر 2، خود غرضی اور مفاد پرستی، کہ جہاں اپنا فائدہ محسوس ہوا قانون کا سہارا لے لیا، اور جہاں اپنا نقصان ہوا قانون کو پس پش ڈال دیا۔ یہ دو ایسی وجوہات ہیں جو انسان کو قانون پر عمل درآمد کرنے سے روکے رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ارے دیکھو اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس نے کسی جرم کی جو سزا رکھی ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تیسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ ماحول اور معاشرے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی طرح کی وہ سزا کو تجویز کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سلطنت، زمین اور آسمان کی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے، زمین اور آسمان کا مالک تو ایک اللہ ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، کوئی اس کے سامنے جو ہے دم نہیں مار سکتا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اب ذرا آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے واسطے ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔